إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اور بزرگی و صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبے میں دین اسلام میں بیٹیوں کی عظمت کیا ہے، ہماری شریعت نے بیٹیوں کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس تعلق سے میں نے گفتگو کی تھی. آج اسی سلسلے کی کڑی لے کر خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ایک کڑی یہ ہے کہ دین اسلام میں بہنوں کی کیا عظمت ہے، ہماری شریعت نے بہنوں کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے، ان کے کیا حقوق بتلائے ہیں. اور اسی ناحیے سے میں نے سورۃ القصص کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم مرحلے بچپنے میں، جب آپ اپنی ماں کے گود میں تھے، اس وقت بہن نے کیا کردار ادا کیا تھا، بہن کے اسی کردار کو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے، فرعون سبھی بچوں کو ختم کر رہا تھا، قتل کر رہا تھا. اور اسی بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ماں کو اندیشہ ہوا، ماں کو خطرہ محسوس ہوا. اللہ نے ماں کی جانب الہام کیا، ماں کی رہنمائی کی، اور اسی اللہ کی رہنمائی کے مطابق ماں نے بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا، گھر سے باہر کر دیا تاکہ فرعونیوں کو خبر نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. پر ماں ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو جدا کر کے تڑپ اٹھی، مضطرب تھی، پریشان تھی، اس کی جاں حلقوم کو تھی کہ بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بچہ کہاں جائے گا، یہ صندوق بہ کر کہاں جائے گا، بچے کا انجام اور حشر کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر ماں تڑپ رہی تھی. اور قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ بیٹی صندوق کے پیچھے پیچھے دریائے نیل پر چلتی رہنا، اور اس حساب سے کہ کوئی جان نہ پائے کہ تم اس صندوق کا پیچھا کر رہی ہو. قرآن کہتا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہادر بہن دریائے نیل کے کنارے کنارے چلتی رہی، اس طرح کی جیسے سیر اور تفریح کر رہی ہو، جیسے ٹہل اور گھوم رہی ہو، حالانکہ اس کی پوری نگاہ اسی صندوق پر تھی کہ یہ صندوق بہہ کر جاتا کہاں ہے. اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ صندوق بہہ کر جا کر دربار فرعون میں ہی پہنچا، فرعون کے دربار میں پہنچا. صندوق کھولا گیا، ننھا مسکراتا ہوا معصوم بچہ نکلا، اور بچے کو دیکھ کر فرعون کا ماتھا ٹھنکا. فرعون
اس تذبذب میں کا شکار ہو گیا کہ شاید یہی وہ بچہ ہو جس کے سلسلے میں ہمارے نجومیوں نے ہمیں پیشین گوئی کی ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ تمہاری سلطنت ختم ہوگی، تمہاری بادشاہت ختم ہوگی، کہیں یہی بچہ نہ ہو۔ لہذا فرعون اس بچے کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی، اور فرعون کی بیوی آگے بڑھ کر کہنے لگی لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، مت قتل کرو اس معصوم بچے کو، ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ ہمارے بہت کام آئے، یہ ہمارے بڑے کام آئے۔ بہر صورت قتل نہیں کیا گیا، لیکن اس موسیٰ بچے کو بھوک لگی، پیاس لگی، کافی دیر ہو گئی ماں سے جدا ہوئے، بھوک سے وہ رونے لگے۔ ایک سے ایک دائیا، ایک سے عورتیں جو کرائے پر بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، وہ اس وقت بہت ساری دائیاں اور عورتیں آئیں، لیکن اس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا، کسی بھی دائی کا دودھ پینے کو قبول نہیں کر رہے۔ اور یہ معاملہ باہر تک یہ خبر پہنچ گئی، شہر میں خبر پہنچ گئی، فرعون کے دربار میں ایک بچہ آیا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، تیز کی بھوک لگی ہے، پر وہ کتنے نہ جانے دائی اور عورتیں گئی دودھ پلانے پر، کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا ہے، وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ بہت سارے لوگ باہر سے آنے لگے فرعون کو رائے مشورہ دینے، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر موسیٰ کی بہن اوروں کے ساتھ دربار فرعون میں داخل ہو گئی، فرعون کے دربار میں وہ بھی پہنچ گئی اور کہنے لگی فقالت انی هل ادلک علی بیت یکفلونہ، کہ اے فرعون کیا میں تمہیں ایک ایسی دائی کا راستہ نہ بتاؤں؟ میں جانتی ہوں ایک ایسی عورت کو جس کا دودھ ہر بچہ پیتا ہے، اور جس بچے کو وہ اپنی ذمہ داری پر لیتی ہے، بڑی خیر خواہی، بڑی ذمہ داری سے اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ تو فرعون کہنے لگا پھر دیر کس بات کی ہے، بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ بہن باہر نکلی ماں کو بلانے، دربار فرعون میں کسی کو خبر نہیں کہ یہ لڑکی موسیٰ اس بچے کی بہن ہے، اور نہ ہی یہ خبر ہے کہ جس دائی کو بلانے جا رہی ہے وہ اسی بچے کی ماں ہے۔ ماں آئی، بچی بلا کر لائی، بہن بلا کر لائی، اور جیسے ہی اس عورت کے گود میں بچہ دیا گیا، موسیٰ چمٹ گئے اس دائی سے، اس عورت سے، اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا لے جاؤ، تم لے جاؤ، اس کو تمہارے حوالے کیا جاتا ہے، بچے کو دودھ پلاؤ، ماہانہ سرکاری وظیفہ تمہارے گھر پہنچتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے بندوں کو اس بات کی یاد دلائی کہ جب میں نے موسیٰ کی ماں سے کہا تھا کہ اور الہام کیا تھا کہ ایسا کرو، بچے کو صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کے حوالے کر دو، اسی وقت میں نے اس ماں سے وعدہ بھی کیا تھا کہ یہ بچہ دوبارہ تمہاری گود میں لانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اور آج میں نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اللہ فرماتا ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، میں نے اس جدا ہوئے بچے اور تڑپتے ہوئی ماں کے منظر کو دیکھا، دوبارہ اسی بچے کو اسی ماں کے گود میں واپس لوٹا دیا، کی تقر عینھا، تاکہ ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اللہ کو پہچان نہیں پاتے۔ اللہ نے دوبارہ بچے کو ماں کے گود میں ڈالا۔ یہ اس بات کی، اس مثال سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ موسیٰ جیسے پیغمبر کے بچپنے کے دور میں ایک بہن نے بہادری کا جو کردار ادا کیا، اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے، اپنے بھائی کی حفاظت میں اور اپنے بھائی کی نگرانی میں جو اس بہن نے قربانی دی، اس قربانی کے منظر کو اللہ نے اسی آیت میں ذکر کر دیا، اور یہ بتانا چاہا کہ زندگی میں بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا انمول ہوتا ہے، اور بہنوں کا بھائیوں پر بڑا حق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی رکھوالی اور اس کا سہارا بنتی ہے۔ دیکھو پچھلے جمعہ کے خطبے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹیوں کی پرورش پر، بیٹیوں کی دیکھ ریکھ پر، بیٹیوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے، بیٹیوں کو پڑھانے کی وجہ سے اور بیٹیوں کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح بہنوں کی پرورش اور بہنوں کی دیکھ بھال، بہنوں کے حقوق کو ادا کرنے پر بھی اللہ کی رضامندی بھائیوں کو حاصل ہوتی ہے اور ملتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 3 بیٹیوں سے یا 2 بیٹیوں سے نوازا گیا، یا 3 بہنوں سے یا 2 بہنوں سے نوازا گیا، اور اگر انہوں نے ان کی پرورش کی، ان کی دیکھ ریکھ کی، ان کے حقوق ادا کیے شریعت کے مطابق، فلہ الجنہ، باپ کے لیے جنت کی بشارت بیٹیوں کی پرورش پر،
اور بھائیوں کے لیے بھی جنت کی بشارت بہنوں کی دیکھ ریکھ پر اور بہنوں کے حقوق کو ادا کرنے پر۔ دوسری حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن بھائیوں کو 2 بہنوں سے نوازا گیا، جن بھائیوں کے پاس 2 بہنیں ہیں اور اگر ان بہنوں کی انہوں نے دیکھ ریکھ کی، ان کا خیال رکھا، ان کی پرورش کی، پڑھایا لکھایا، ہر معاملے میں ان کی زندگی میں ان کا سہارا بنے رہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت الفردوس میں وہ بھائی مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا جتنی کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے۔ یہ بشارت سیم وہی بشارت جو ایک باپ کو بیٹیوں کی پرورش پر مل رہی ہے، وہی بشارت ایک بھائی کو بہنوں کی پرورش اور دیکھ ریکھ پر مل رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں داخل ہوا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے لوگوں کو، اور خطبے میں خرچ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ہم اپنا خرچ کس کے اوپر کریں، تو اللہ کے نبی اس تقریر میں فرما رہے تھے کہ امک ثم اباک ثم اختک ثم اخاک ثم ادناک فادناک، کہ تمہارے اور ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق اس دنیا میں تمہاری ماں ہے، اور پھر آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر تمہارا باپ ہے، اور ماں اور باپ کے بعد والدین کے بعد ثم اختک، تمہاری بہنوں پر تمہارے خرچے کے ذمہ داری ہے اور تم اس کے مستحق ہو کہ خرچ کیا جائے، ثم اخاک، پھر تمہارے بھائی ہیں، ثم ادناک فادناک، پھر جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اسی رشتے کے مطابق تمہارے خرچ کے وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں اور اس لائق ہوتے ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ دیکھو بھائی اور بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا جذباتی رشتہ ہوتا ہے۔ بھائی بہن کی محبت الگ سی محبت ہے، بھائی بہن کی محبت اور تعلق الگ سا تعلق ہے، اور اگر دونوں طرف سے سچی محبت ہو بھائی اور بہن کی تو اس دنیا میں ایسے ایسے عجب منظر پیش کیے جاتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں کے رشتوں کے وہ جذباتی رشتے ہوتے ہیں کہ بخاری شریف میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بہن کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت انس کی بہن ربیع نے سامنے ایک خاتون سے جھگڑا ہوئی اور مارا ایک گھونسا، سامنے والی عورت کا دانت ٹوٹ گیا، دانت ٹوٹ کے گر گیا۔ شریعت یہاں رک کر اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ مظلوم عورت جس کا دانت ٹوٹ گیا اس کے رشتہ داروں کے پاس شریعت 3 آپشن دیتی ہے، یا تو دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے، بدلہ لیا جائے، یا پھر دیت دے کر اسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور دیت ایک دانت کی 5 اونٹ اسلام نے رکھی ہے، 5 اونٹ، اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ نہ بدلہ لے نہ دیت لے، سرے سے معافی کر دے۔ معاملہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا، خدمت میں مظلوم عورت جس کا دانت توڑا گیا اور اس کے گھر والے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی انس بن نضر کی بہن ربیع نے میرے قبیلے کے خاتون کو گھونسا مار کر اس کے دانت توڑ دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انس بن نضر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا انس تمہاری بہن نے فلاں خاتون کا فلاں عورت کا دانت توڑ دیا ہے۔ انس بن نضر نے کہا اللہ کے نبی میری بہن سے غلطی ہو گئی، ان سے کہہ دیں کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ لیکن مظلوم عورت جو تھی دانت جس کا ٹوٹا تھا وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، تو کہا اللہ کے نبی اگر معاف نہیں کر رہے ہیں تو ان سے کہیے ایک دانت کی دیت لے لیں، 5 اونٹ دے کر میری بہن کو چھوڑ دیں۔ سامنے سے کہا ہم دیت بھی لینے کو قبول نہیں کرتے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں دانت کے بدلے دانت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یہ تو بدلہ لینے پر مصر ہے، بدلہ لینے پر قائم ہے۔ فوراً انس جذبات میں آ گئے بہن کی محبت میں، کہا اللہ کے نبی حل تکسر الربیع، سنیت الربیع، اللہ کے نبی میری بہن ربیع کا دانت توڑا جائے گا کیا؟ میری بہن ربیع کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انس کیا بات کرتے ہو، قصاص ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، قصاص کا حکم اللہ نے جیسے توریت میں دیا تھا آج بھی وہی حکم شریعت میں موجود ہے، ان النفس بالنفس، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے ناحق تو اس کے آنکھ پھوڑے جائیں گے، اگر کوئی کسی کے کان کاٹ دے ناحق تو بدلے میں اس کے کان کاٹے جائیں گے، اگر کوئی کسی کی ناک پھوڑ دے ناحق تو بدلے میں اس کی ناک پھوڑی جائے گی، اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے بدلے میں اس کے دانت توڑے جائیں گے، اگر کوئی کسی کو زخمی کر دیا ہے تو ویسے زخم اس کے بدلے
میں دیے جائیں گے۔ انس یہ تو قصاص کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے قانون اور شریعت کا معاملہ ہے۔ انس مجبور ہو گئے اور اس بات پر انہیں یقین ہو گیا کہ یقیناً میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے، میری بہن سے قصاص لیا جائے گا اور میری بہن کے دندان مبارک گرائے جائیں گے اور بدلہ لیا جائے گا۔ انس بن نضر جذبات میں آ گئے اور بہن کی محبت غالب آ گئی، کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیہ، کہ اے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ نافرمانی نہیں تھی، بہن کے جذبات اور محبت کا اظہار تھا، اور انہوں نے کہا قسم کھا لی کہ نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہوں نے قسم کھائی، اور یہ نافرمانی کا معاملہ نہیں تھا، اللہ سے اچھے گمان کا معاملہ تھا، اللہ سے حسن ظن کا معاملہ تھا۔ انہوں نے قسم کھائی لا والذی بعثک بالحق، آج اللہ کی قسم میں اے اللہ کے نبی آپ کو جنہوں نے حق سے جس ذات نے بھیجا ہے حق پیغام دے کر میری بہن کا دانت نہیں، یہ قسم کھانا تھا، یہ قسم کھانا تھا کہ مظلوم عورت اس کے رشتہ دار دربار نبوی میں آ گئے، کہا اللہ کے نبی جانے دیجئے ہم انہیں معاف کرتے، ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اسی زمین پر اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کسی معاملے کا قسم کھا لے تو اللہ ان کے معاملے کو ویسے ہی کر دکھاتا ہے جیسے وہ قسم کھاتے ہیں۔ انس نے اللہ کا حوالہ دے کر قسم کھایا، اللہ سے اچھا گمان رکھا، ان کے قسم کی اللہ نے لاج رکھی اور مظلوم عورت اور ان کے رشتہ داروں کے دلوں کو پھیر دیا۔ یہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، کب بدل جائے کب پھر جائے، اور کب قلب کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو، اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ ہم سب کے دل ہوتے ہیں، اور اللہ نے مظلوم عورت ان کے رشتہ داروں کے دلوں کو پھیر دیا، اور جو مظلوم عورت کے رشتہ دار نبی کی شفاعت پر معاف کرنے کو تیار نہیں تھے، نبی کے سفارش پر دیت لے کر چھوڑنے پر جو ہے تیار نہ تھے، وہ خود آ کر اللہ کے نبی کے دربار میں آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم انس بن نضر کی بہن کو معاف کر دیں۔ یہ بہن کا جذباتی رشتہ ہوتا ہے ایک بھائی کے ساتھ، ایک بھائی کا جذباتی محبت ہوتا ہے ایک بہن کے ساتھ۔ دیکھو بھائی کو اسلام نے شریعت نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، ولی بنا دیا، ولی نکاح کے وقت شادی کے وقت ایک بھائی کے سر پر یہ ذمہ داری شریعت نے رکھی، بہنوں کے لیے رشتہ ڈھونڈو، اچھا رشتہ تلاش کرو، نیک ہو متقی پرہیزگار ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بہن کے بھائیوں کو اللہ رب العزت نے اور شریعت نے ولی کا مقام دے دیا، کتنا بڑا مقام ہے ایک بہن کے حق میں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کی شادی اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ کر دی، معاملہ کچھ دن تک چلا اور پھر چچیرے بھائی نے میری بہن کو طلاق دے دیا، چھوٹی سی بات پر طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد تو مجھے بڑا غصہ آیا، میری بہن کو طلاق مل گئی، بڑا غصہ آیا، عدت گزر گئی میری بہن کی، اور پھر دوبارہ رشتوں کے پیغام آنے لگے، نکاح کے پیغام آنے لگے، اور جنہوں نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا ان فہرست میں وہ پہلا شوہر بھی تھا، وہ میرا چچے زاد بھائی بھی تھا جو میری بہن کا پہلا شوہر تھا، اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب یہ کیا کریں، غصے میں تھے۔ معقل بن یسار کہتے ہیں مجھے غصہ آیا اس چچیرے بھائی پر اور کہا نالائق، ایک بار ٹھوکر کھایا میں اپنی بہن کو تیرے ہاتھ میں دے کر، تجھ سے شادی کر کے، اور آج پھر تو رشتہ مانگنے آیا ہے، پھر تیرے ساتھ میں اپنی بہن کی شادی کروں؟ واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم میں اپنی بہن تیرے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ فوراً آسمان سے آیت نازل ہو گئی سورہ بقرہ کی، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بیوی عدت گزار لے، دوبارہ نکاح جدید اور نئے نکاح سے اگر آپس میں ملنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، تو ولی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ولی کو منع کرنے کا کوئی حق نہیں۔ معقل ابن یسار کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میں اپنی بہن کا ولی بن چکا تھا اور اس وقت یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، فوراً میں نے اپنے قسم کا کفارہ دیا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے پہلے شوہر کے پاس لے گیا اور دوبارہ شادی کروا دیا۔ تو شادیاں مقام دیکھو، یہ بعض ہمارے سماج کی بعض بہنیں ہیں نا، یہ بعض بہنیں ایسی ہیں جو زندگی میں اپنے بھائیوں کا سہارا بنتی ہیں، ان کا گھر دیکھتی ہے، اپنے بھائیوں کو سنوارتی ہے،
اپنے بھائیوں کو نکھارتی ہے، اپنے بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں اور آگے مستقبل فیوچر میں ان کو کامیاب کرنے میں ایک بہن کا بہت بڑا مرکزی کردار ہوتا ہے، بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ایک بہن کا۔ اور آپ سماج میں بہت ساری ایسی مثالیں دیکھیں گے کہ ایک بہن نے پرورش کر کے اپنے بھائیوں کو کون سے مقام تک پہنچا دیا۔ میں تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ 8ویں اور 9ویں صدی کے بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے امام گزرے، محدث گزرے، اور ان کے لیے شرف کی بات یہ رہی کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے مستند کتاب صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی۔ بخاری کی شرح بہت سارے لوگوں نے لکھی، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی جو شرح اور تفسیر لکھی، ویسی شرح آج تک اس امت کو نہیں ملی ہے، اور وہ مقام اس کتاب کو جو ملا اور جو وہ اہمیت ملی، اب سوال یہ اٹھتا ہے اس مقام تک انہیں کس نے پہنچایا، انہیں سنوارا کس نے، انہیں نکھارا کس نے، امت کے اندر اتنا بڑا محدث بنایا کس نے؟ ماں اور باپ تھے جو بچپن میں انتقال ہو گئے۔ ماں پہلے مر گئی، باپ بعد میں مر گئے، بچپن میں ماں باپ مر گئے۔ وہ ایک بہن تھی ان کی جو 3 سال ان سے بڑی تھی، صرف 3 سال بڑی تھی۔ اس بہن نے اپنے بھائی کو یتیمی کی حالت میں سہارا دیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ بڑی بہن بھائی کی پرورش کری، اس کا سہارا بنی، اس کو سنواری، اس کو نکھاری، اور اس کی محنتوں نے اس امت کو ایک جید اور ایک امام اور ایک محدث بنا کر لا کر دے دیا۔ آپ جانتے ہو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی بہن کے سلسلے میں تاریخی جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کانت بی برۃ رفیقۃ محسنۃ قاریۃ کاتبۃ، یہ اللہ کی قسم میری وہ بہن بہت پڑھنے والی، بہت لکھنے والی، اور مجھ پر بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والی، اور میرا بہن سے زیادہ اچھا دوست بننے والی، اور لقد انتفعت بها، میں نے اپنی زندگی میں اپنی اس بہن سے بہت فائدے اٹھائے، بہت نفع اٹھائے اپنے اس بہن سے۔ اور قصہ مختصر یہ، خلاصہ کلام یہ، وہ تاریخی جملہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس امت کے سامنے رکھا کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری دوسری ماں تھی، میری ماں کے بعد وہ میری دوسری ماں تھی۔ بچپن میں ماں کا سہارا اٹھ گیا، باپ کا سہارا اٹھ گیا، میری اس بہن نے دوسری ماں کا کردار ادا کیا اور ماں کا رول ادا کر کے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ تو بہت ساری بات اس لیے کہا جاتا ہے، شریعت کہتی ہے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بہنوں کا ہمیشہ خیال رکھے، بہنوں کا خیال رکھے۔ کیوں جانتے ہو؟ ماں باپ کی رضامندی، ماں باپ کی خوشحالی، ماں باپ کی خوشنودی، ماں باپ کی دعا اگر چاہتے ہو تو بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ ماں باپ دیکھیں گے ہمارے لڑکے ہماری لڑکیوں کا خیال کر رہے ہیں، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ماں باپ دل سے دعا دیں گے، دل سے اپنے بیٹوں کو دو بیٹیوں کو دعا دیں گے، اور ماں باپ کی دعا دل سے جو نکل جائے قبول ہونے میں کوئی، اور ماں باپ اگر وفات بھی پا جائیں، دنیا سے انتقال ہو جائیں، آپ جانتے ہو ایک بہن کے چہرے پر ماں باپ کا عکس نظر آتا ہے، ایک بھائی کے چہرے پر بہنوں کو اپنے ماں باپ کی شکل اور عکس نظر آتا ہے، اور پھر شکل دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کا جیتے، اور پھر وہ بچپن کی یادیں الگ بات ہے، بچپن میں لڑائی جھگڑے فساد، اور بچپن میں بہنوں کے ماں اور بھائیوں اور بہنوں کی مل کر رہنا، اور پھر وہ کہانیاں سنانا ایک دوسرے کو، یہ سب یاد کر کر کے بہن اور بھائی کے رشتے اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ان کا تعلق اور زیادہ رسوخ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں اور آپ کو سماج اور معاشرے میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، خاص کر کے بھائیوں کو۔ خرچ کا معاملہ آیا، باپ اگر زندہ ہے اور خرچ دے رہا ہے اپنی بیٹیوں کو، اگر بھائی اس کے مقابلے میں بہن کو دے رہے ہیں، یہ باعث فضیلت ہے، یہ بھائیوں کا مقام ہے۔ لیکن اگر باپ انتقال ہو جائے اور خرچہ بھائیوں کی ذمہ داری پر آئے، بہنوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس وقت تک تمہیں جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، اور شادی کے بعد بھی جب تک اس کے لیے کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو جائے، اس کو کھلانے پلانے والی کوئی اولاد نہ مل جائے، تب تک بھائیوں کا حق اور واجب ہے کہ وہ اپنے بہنوں پر خرچ کریں اور اپنے بھائیوں کی دیکھ ریکھ کریں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ والد بہنیں، دیکھو ایک اور مسئلہ ہے معاشرے میں، دیکھو یہی بہنیں جن کے ساتھ ہم اور آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھی برتاؤ کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، کل یہی بہنیں ہمارے بچوں کی پھوپھیاں بنتی ہیں، پھوپھی بنتی ہے، اور پھوپھی بن کر اپنے بھتیجوں کے ساتھ ماں کا رول ادا کرتی ہے، اس کا سہارا بنتی ہے، اس کے بیماری میں، اس کے شادیوں میں، اس کی خوشیوں میں پھوپھیاں آگے بڑھ کر کے حصہ
لیتی ہے. اور بسا اوقات اللہ نہ کرے اگر بسا اوقات بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ پھوپھیاں اپنے بھتیجوں کا ماں کا رول ادا کر کے خیال کرتی ہیں. کیوں؟ اپنے بھائیوں کا احسان یاد کر کے، اپنے بھائیوں کی محبتوں کو یاد کر کے. ہمارا بھائی آج نہ رہا لیکن اس کے بچوں کے ساتھ پھوپھیاں جو باقاعدہ ماؤں جیسا سلوک کرتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، اس سماج کو ایسی بہنیں ملتی ہیں. دیکھو سماج میں ہمیں دونوں طرح سے لوگ ملتے ہیں، دونوں طرح سے نمونے ہمیں ملتے ہیں. آپ کو دیکھنے میں آئے گا ایک ایسا بھائی جو بہنوں کے لیے وفادار ہے، بہنوں کے ہر خوشیوں میں شریک ہے، بہنوں کے ہر غم میں شریک ہے، اور بہنوں کے ہر معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے، ان کے مشکلات مسائل کو حل کر رہا ہے. ایک بھائی آپ ایسا بھی دیکھیں گے، اور خوش نصیب ہے وہ بھائی جو اپنے بہنوں کی خوشی کو اپنا خوشی جانے، اپنے بہنوں کے غم کو اپنا غم جانے، اپنے بہنوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانے. ایسے بہت سارے وفادار بھائی ہیں، لیکن اسی مقابلے میں اسی سماج میں غیر ذمہ داران بھائی بھی پائے جائیں گے. غیر ذمہ دار بھائی، غدار بھائی، بے وفا بھائی جو اپنے بہنوں کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے. اور اگر کہا جائے افسوس کی بات ہے، اسی سماج میں ہماری اور آپ کی آنکھیں دیکھتی ہوں گی، بھائی لاکھوں میں کھیل رہا ہے، بھائی کروڑوں میں کھیل رہا ہے، بھائی گاڑیوں سے چل رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کی بہنیں دوسروں کے زکوٰۃ و خیرات پر زندگی بسر کر رہی ہیں. ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، ہم دوسروں کو نواز رہے ہیں، ہم دوسروں پر دولت خرچ کر رہے ہیں. ہماری بہن محتاج ہے پر ہم اسے نہیں دے رہے، ہم اسے نہیں نواز رہے، ہم اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی دیکھ ریکھ نہیں کر رہے ہیں. لعنت ہے اسی کمائی پر، لعنت ہے اسی کمائی پر جو دوسروں پر لٹائی جائے لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہو کر، اور بہن دوسرے کا صدقہ اور خیرات کر کے زندگی بسر کرے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے. یہ عالمیہ ہے، یہ غیر ذمہ دار بھائیوں کا. میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح آپ دیکھو سماج میں ظالمانہ رویہ، بہت سارے ظالمانہ رویہ یہاں پائے جاتے ہیں. آپ دیکھو بہنوں کا بھائیوں پر جو سب سے بڑا حق ہے وراثت میں، اس سے بھائیوں نے بہنوں کو محروم کر دیا ہے. باپ چلے گیا دنیا سے اپنا مال چھوڑ کے، زندگی بھر کمایا اور زندگی بھر اکٹھا کیا، اس کے جانے کے بعد یہ بھائی سانپ کی طرح اسی مال پر بیٹھ جاتے ہیں، اور بہنوں کا جو حق اللہ نے قانون شریعت نے جو رکھا ہے وہ حق بھی ان سے محروم کر دیتے ہیں. اور بہانہ کیا بناتے جانتے ہو؟ شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے، شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے. اب بہن کا حق کہاں بنا؟ شادیوں میں خرچ کرنے کی بات کس نے کہی؟ اللہ نے کہی، رسول نے کہی. یہ لاکھوں روپیہ ہم اپنے بیٹیوں پر، بھائی اپنے بہنوں پر جو خرچ کر رہے ہیں، مجھے بتایا جائے یہ بہنوں کے نفع میں نہیں، اپنی کالر ٹائٹ کرنے کے لیے شادیوں میں خرچ ہو رہے ہیں. اللہ کا حکم نہیں ہے، شریعت میں اس کا قانون نہیں بنا. لیکن جو شریعت وراثت میں ان کو حقدار بنا چکی ہے، ان کو حصے دار بنا چکی ہے، شادیوں کا بہانہ کر کے ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بھائی اپنے بہنوں کا حق غصب کر رہے ہیں اور اس کا حق کھا رہے ہیں. یاد رکھو حشر کی میدان میں وہی بہنیں اور وہی بیٹیاں جوتیوں کی نوک پر تم سے اپنا حق وصول کریں گے. یہ وراثت کا معاملہ ہے، میراث کا معاملہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ شادیوں کا بہانہ کر کے اس کو وراثت سے محروم کر دیں. یا اسی طرح دیکھو سماج میں ایک بہت زیادہ ظالمانہ جو رسم اور رواج پایا جاتا ہے، ایک بھائیوں میں دیکھو ایک بھائی اپنے بہنوں کا بڑا خیال کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے بہنوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، خرچہ دیتا ہے، لیکن ایک طرح سے وہ بھی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. وہ کیا؟ وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں پر، بھائی جو ہوتے ہیں اپنے بہنوں کو حکمراں بنا دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. بہن آپ شوہر ہو، آپ حکمراں ہو، آپ کی ذمہ داری ہے بیوی اور بہنیں اور گھروں کی، لیکن بہنوں کو اپنی بیویوں پر حکمراں بنا دینا، آرڈر چلانا، بہت سارے طلاق کی نوبت یہاں تک اسی لیے آتی ہے. ہمارے جو ہے بیوی میں اور بہن میں جم نہیں رہا ہے. کیوں جمے گا؟ بہن کو تو آپ نے مالک بنا دیا، مالک بنانے کا آپ کو اختیار نہیں تھا. آپ بھائی حیثیت شوہر آپ ذمہ دار تھے، آپ کو سنبھالنا تھا. بہنوں سے اتنی زیادہ محبت کر لی کہ بیویوں پر اس کو اختیار دے دیا اور حاکم بنا دیا. اب وہ آرڈر پہ آرڈر چلا رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، نند و بھوجائی کا جنگ جو ہے ہر کوئی جانتا ہے. تو یہ شریعت کے اندر جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دے دی گئی ہے، اسی کو ناحق اور ناجائز اگر ہم اس کو الٹا استعمال کریں گے تو سماج کا معاملہ الٹ پر آ جائے گا. اور بہنوں کے سلسلے میں دیکھو بہنیں، میں نے آپ نے کہا کہ بہنیں یہ شریعت میں بہت بڑا حق رکھتی ہے، بڑا اور بڑا حق رکھتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے اکثر بیان کرتا ہوں، سگی بہن نہیں، رضائی بہن تھی.
پر آ گئی دربار میں، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا دی. رضائی بہن دائی حلیمہ کا دودھ پیارے نبی نے بھی پیا اور اس عورت نے بھی پیا جو رضائی بہن ہو گئی تھی. شیمہ آئیں، اللہ کے نبی نے کہا آؤ میری بہن بیٹھو، اور پھر ہدیہ دے کر انہیں واپس کر دیا. بہنوں کی عزت، بہنوں کا مقام، یہ تو رضائی بہنیں تھیں، اور جو ہماری اور آپ کی سگی بہنیں ہوتی ہیں ان بہنوں کا حق ہمارے اوپر اور ہم بھائیوں پر بہت زیادہ ہے. ہمیں اور آپ کو اس کا ہر طرح سے خیال کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین بہنوں کے تعلق سے شریعت نے جو بھی ہمارے اوپر حقوق رکھے ہیں اور بھائیوں پر جو حقوق رکھے ہیں، اللہ ہمیں ان بہنوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے ان کے حق کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. بیٹیوں کو باپ کی پرورش، بہنوں کو بھائیوں کی دیکھ کرنے کی اللہ العالمین توفیق دے. آپ کو میں ایک آخری 2 منٹ بولوں گا، بہت بہترین واقعہ ہے اس لیے کہ موضوع ادھورا ہو جائے گا. بہن کا معاملہ ہے، بھائی اپنے بہنوں کے لیے کیسی قربانیاں دیتا ہے، بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے. صحابہ کی فہرست میں دیکھیں گے زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے قربانیاں دے کر مثال اور نظیر قائم کی ہے. اگر مثال دیکھنا ہو بھائی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے، اٹھاؤ بخاری شریف. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، باپ کا انتقال ہو گیا، تنہا بھائی ہیں اور ان کی ماتا 9 بہنیں ہیں. 9 بہنوں کی پرورش تنہا بھائی کر رہا ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا. ایسی دیکھ ریکھ کی اور ایسی وفاداری کی کہ باپ مرتے وقت وصیت کر گئے جابر بہنوں کا خیال رکھنا. اور اتنا خیال کیا جابر نے کہ سفر میں تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تزوج یا جابر، شادی ہو گئی کیا جابر؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. کہا ہاں اللہ کے نبی شادی ہو گئی. کہا بکرن او سیبن، کنواری لڑکی سے شادی کیے ہو یا بیوہ عورت سے؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی بکرن لا بکرن، باکرہ اور کنواری سے نہیں کیا، میں نے بیوہ عورت سے شادی کر لی. پیارے نبی نے کہا کیوں؟ باکرہ عورت سے پہلی شادی ہے، پہلا نکاح ہے، جوانی کے عالم میں ہے. پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ جابر بیوہ عورت سے کیوں شادی کی، کنواری لڑکی سے شادی کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. ہاں جابر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ صحیح بات ہے کہ نوجوانی میں پہلا نکاح اور پہلی شادی میں باکرہ اپنی شادی میں بیوی بن کر آئے تو واقعی یہ سب کے لیے پسندیدہ بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن اللہ کے نبی میں مجبور ہوں، تنہا بھائی 9 بہنوں کا ہوں اور باکرہ کنواری سے کرتا، وہ ناز اور نخرے والی ہوتی، میری بہنوں کی دیکھ ریکھ نہیں کر پاتی. میں نے بیوہ عورت سے اس لیے شادی کی تاکہ میرے بہنوں کی دیکھ ریکھ کرے، انہیں کنگھی دے، انہیں تیل لگا دے، انہیں ادب سکھائے، انہیں پڑھائے، انہیں لکھائے، صبر کا مادہ ہو بیوہ عورت میں. اے اللہ کے نبی بس میں نے اسی لیے کنواری سے شادی نہ کر کے بیوہ سے کی. کیا معمولی قربانی ہے؟ معمولی قربانی ہے. خواہشات کی قربانی، جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، جوانی کی قربانی ایک صحابی اپنی بہنوں کے لیے دے رہے ہیں اور بیوہ عورت سے شادی کر کے اپنے گھر لا رہے ہیں. اور اسی وقت جانتے ہو اتنا خرچہ کیا 9 بہنوں پر، اتنا خرچہ کیا، سنبھالا وفاداری کے ساتھ. باپ مر گئے تھے قرضہ چھوڑ کر، وہ قرضہ بھی چکائے، لیکن اس بدلے میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ایک مرتبہ پیارے نبی نے ان سے اونٹ خریدا اور تھیلی میں رقم دے دیا، قیمت زیادہ کر کے. جابر خوش ہو گئے، کہا اللہ کے نبی نے اونٹ خریدا ہے اور جتنے پیسے میں بات ہوئی تھی اس سے زیادہ پیسہ دے رہے ہیں اور وہ بھی تھیلی میں بھر کے دے رہے ہیں. تھیلی میں بھر کے خوشی جانے لگے اپنے گھر. اللہ کے نبی نے پیچھے سے وہ اونٹ بھی بھیج دیا. جابر آئے، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، قیمت لے لیا میں نے اور آپ اونٹ میرے گھر بھیج دیے. اللہ کے نبی نے کہا جابر یہ اونٹ میری طرف سے ہدیہ ہے. نبی نے وہ اونٹ خریدا بھی، زیادہ قیمت بھی دی اور دوبارہ وہ اونٹ جابر کو ہدیہ کر دیا. کہا لے جاؤ، ہدیہ ہے میری جانب سے. اللہ جابر کہتے ہیں کہ وہ تھیلی بھر کے جو رقم اللہ کے نبی نے دی تھی، نبی کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، علی حیدر کے زمانے میں، امیر معاویہ بن سفیان کے زمانے میں، اتنی مدت تک میں اس تھیلی سے رقم نکال کے اپنی بہنوں پر اپنے لیے خرچ کرتا رہا، پر وہ تھیلی میں سے رقم ختم نہ ہوئی. یہ اللہ نے ایسی برکت سے نوازا کہ تھیلی میں سے رقم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ برکت تھی جو انہوں نے 9 بہنوں پر خرچ کیا تھا اور 9 بہنوں کو سنبھالا تھا. برکت سے اتنا نوازا. یہ اور بات ہے کہ اس تھیلی کا ماجرا یہ ہوا، مدینے پر جب حملہ ہوا واقعہ حرہ میں، وہ تھیلی غائب ہو گئی، وہ تھیلی کھو گئی جابر سے.
کہتے ہیں اگر وہ تھیلی تو قیامت میرے پاس ہوتی تو اس تھیلی سے رقم ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے اتنا زیادہ برکتوں سے اپنے 9 بہنوں کی پرورش کی وجہ سے نوازا ہے، اس لیے خرچ اللہ کا قانون ہے یہ، جہاں خرچ کرو گے، جس جگہ خرچ کرو گے، اللہ اسی اعتبار سے برکتوں سے تمہیں نوازے گا، برکتوں سے تمہیں دے گا۔ دیکھو حیرت کے ساتھ، دیکھو اتنی بڑی مسجد ہے، 3 محلے کی ہے، کتنے لوگ ہوں آپ تعداد کا انمان اندازہ خود کر سکتے ہو۔ پچھلے جمعہ میں جمعہ کا چندہ ہم نے گنا تو جانتے ہو 4000 4,500 کوئی چندہ۔ آپ کا وہ شوق کہاں گیا کہ گاؤں میں جو باپ اور بڑے بھائی ہوتے تھے وہ تو چندہ دینے کے لیے ارادتاً جمعہ میں جیب میں لے کر آتے، اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ پر 100 50 کا نوٹ پکڑا دیتے، بیٹا تم بھی دے دینا۔ وہ شوق کہاں گیا، وہ ذوق کہاں گیا؟ اتنی بڑی تعداد پر 4-5 ہزار کا چندہ آئے، اور وہ بھی جمعہ کے دن۔ یہ افسوس کی بات نہیں تو کیا ہے، خرچ کرنے کا جب معاملہ آئے ایسی جگہوں پر خرچ کر کے آپ اللہ کی برکت لینا ہی نہیں چاہتے، اللہ کا خیر لینا ہی نہیں چاہتے، آپ خود اس کے اندر اپنے موٹاپن کا ثبوت دیتے ہیں۔ کیا ہفتے میں کوئی 100 روپیہ نہیں دے سکتا، کوئی 50 روپیہ نہیں دے سکتا؟ یہ ساری کمیاں ہیں میرے بھائی۔ خرچ وہاں کرو ہزاروں میں جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں، اور کوئی آخرت بننے والی نہیں، اور جہاں سے آخرت بنے، جہاں سے دنیا بنے، جہاں سے اللہ راضی ہو، جہاں سے رسول راضی ہو، ہمارے دل سکڑ جائیں، ہمارے دل سمٹ جائیں، ہم خرچے سے باز آ جائیں۔ یاد رکھو اللہ کا قانون ہے، جس ارادے سے، جس نیت سے اور جہاں شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق خرچ کرو گے اس خرچ میں برکت ہوگی۔ جابر کی ایک تھیلی کتنے سالوں تک برکت پیدا کرتی رہی، وہ برکت ہمیں کہاں سے مل جائے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، وہی رزاق ہے، وہی ذو القوت المتین ہے، وہ روزیوں کا وسیلہ اور بہانہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے العالمین جتنے بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ جو بے مفروق الحال ہیں، غریب ہیں، اللہ ان کو اتنا مال دے کہ وہ بھی اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کر سکیں۔ اللہ جو امیر ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی، چاہے رشتہ داروں پر ہو یا اللہ کے راستے میں مسجد مدرسے میں ہو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آخری خطبے کے آخر میں ایک اعلان ہے کہ مدھیہ پردیش سے آپ کے یہاں ہمارے کچھ بھائی آئے ہوئے ہیں مسجد کی تعمیر کے تعاون کے لیے، انہیں سخت ضرورت ہے